بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مثنوی شریف کی آج کی یہ 49ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں جس موضوع پر ہماری گفتگو رکی تھی وہ تھا خرگوش کا اپنے ساتھیوں کے پاس جانا اور جا کر ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنانا کہ ان کا دشمن شیر مارا جا چکا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد شکاری جانوروں نے خرگوش کو کافی شاباشی دی اور کافی زیادہ اظہار مسرت کیا، کافی خوش ہو رہے تھے۔ ان کی اس خوشی کو دیکھ کر خرگوش نے یہ کہنا شروع کیا کہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے وہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ خرگوش کا شکاروں کو نصیحت کرنا کہ دشمن کے مرنے پر اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا یہ موضوع ہے۔ از برے حق می رسد تفضیل ہا، بعض ہم از حق رسد تبدیل ہا۔ خرگوش کہتا ہے کہ فضیلتیں اللہ کی جانب سے ملتی ہیں۔ کامیابیاں اور درجے، جو مقامات یا پھر ظاہری طور پہ صحت، عافیت، روزگار، پیسہ، عزت، جو کچھ بھی فضیلتیں آپ کی ہیں، اس کا تعلق راست طور پر اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا بڑا اچیومنٹ حاصل ہوا ہے، ایسی کوئی نعمت ملی ہے کہ جو دوسروں کو نہیں ملی، تو اس پر ضرورت سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ نظر اللہ پر رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض ہم از حق رسد تبدیل ہا، کیونکہ پھر خدا کی جانب سے ہی اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ وہ جو دے سکتا ہے لے سکتا ہے ہم سے چھین بھی، وہ معاملہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کی ہے جس کو آپ نعمت تصور کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ یہ نعمت اب ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والی ہے، کسی بھی وقت آپ کے ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ اگر آپ پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں، دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تو یہ مت سمجھو کہ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ راتوں رات امیر انسان غریب ہو جاتا ہے اور غریب انسان امیر ہو جاتا ہے۔ صحت مند راتوں رات بیمار پڑ جاتا ہے اور بیمار راتوں رات صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو دینے والا جب کچھ دیتا ہے تو لینے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب اس کی قسمت میں یہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے۔ تو خدا کی جانب سے تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ آج ایک حالت میں آپ ہیں، ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد آپ کی حالت اچانک بدل جائے، خراب حالت اچھی ہو جائے، اچھی حالت خراب ہو جائے، جس کی حالت خراب ہے اس کی اچھی ہو جائے، جس کی اچھی ہے اس کی خراب ہو جائے۔ تو یہ اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ نعمتوں کے ملنے پر ضرورت سے زیادہ خوش ہو کر آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ خرگوش اپنے ساتھی شکاری جانوروں کو جب وہ حد سے زیادہ خوش ہو رہے تھے، یہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ جملہ فضل اوست دانید چنی، سجدہ اش از جان و دل آرید ہی۔ یہ سمجھو، اگر آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، فضل سے ملا ہے۔ ہاں، اب آپ کو اظہار خوشی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل و جان سے اللہ کے حضور جھک جاؤ اور سجدہ شکر بجا لاؤ۔ یہی ایک خوشی کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ حق بدور و نوبتی تائید را، می نمایت اہل ظن و دید را۔ یہ جو تائید ہے، تائید غیبی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی یہ تائید، ڈیوائن ہیلپ، کیونکہ ہر کامیابی ڈیوائن ہیلپ سے ملتی ہے۔ بغیر ڈیوائن ہیلپ کے کوئی انسان بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا، اور خاص طور سے ایسی کامیابی جس کے بارے میں انسان تصور ہی نہ کر سکے کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی غیب کی تائید حاصل ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ تو اب دیکھیے آپ، حق بدور و نوبت ای تائید را، یہ تائید جو ہوتی ہے حق دور اور نوبت سے دیتا ہے۔ دور ایک ایک کا ایک ایک دور ہوتا ہے، وہ والا دور، اور ایک نوبت آتی ہے کسی چیز کی، وقت آتا ہے۔
تو یہ وقت اور باری باری یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں، تب جا کے آپ کو نعمت ملتی ہے. تو یہ سمجھو کہ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہے. ایک ایڈیم ہے انگریزی میں، ایوری ڈاگ ہیز اٹس ڈے. ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے، اور جس دن وہ ہوتا ہے نا اس دن وہ بہت اچکتا ہے، اچھلتا ہے. ایوری ون گیٹس اے چانس ایونچولی. آج ان کو حاصل ہے، کل آپ کو حاصل ہوگا. ایون دا لیسٹ فارچونیٹ پرسن ول ایٹ سم پوائنٹ کم ٹو دا فور. یہ دنیا کا دستور ہے. تو اسی لیے زیادہ خوش ہونے کے بجائے جو چیز آپ کو ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے پاس باقی رہے، سلامت رہے، ورنہ آپ سے چھن کر کسی اور کو دے دی جائے گی. پھر اس کا دور آئے گا، پھر وہ پکارے گا آپ کے اوپر. ہی بملک نوبتی شادی مکن، اے تو بستہ نوبت آزادی مکن. خبردار، باری والی سلطنت پہ خوش نہیں ہونا. اگر کوئی سلطنت، کوئی حکمرانی، کوئی ایسی ملکیت آپ کو پرماننٹلی ملی ہے تو آپ کا خوش ہونا واجبی ہے. لیکن دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے وہ کوئی پرماننٹ تو ہے نہیں، باری والی چیز ہے. آج آپ کی باری، کل دوسروں کی باری، تو اس پہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے تو بستہ نوبت آزادی مکن. باری سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ خوشی کا اتنا اظہار نہیں کرتا. مت کیا کرو، اتنی زیادہ خوشی مت ظاہر کرو. آنکھ ملکش برطرز نوبت تنند، برطرز ہفت انجمش نوبت زنند. جس کی سلطنت باری سے قائم کی جاتی ہے، باری سے بالاتر قائم کی جاتی ہے، ایسی سلطنت جو باری والی نہیں ہوتی، پرماننٹ ہوتی ہے، جو باری سے بالاتر ہے، آج آپ کو دے دی گئی ہے تو اب آپ کے پاس ہی رہے گی، دوسرے کے پاس نہیں جائے گی. ایسی جو سلطنت ہوتی ہے جو باری سے بالاتر کہلاتی ہے، اس کا نقارہ برطرز ہفت انجمش، جو 7 ستاروں سے اوپر اس کا نقارہ بجایا جاتا ہے. مطلب وہ چیز اس دنیا سے ریلیٹڈ نہیں رہتی، وہ اوپر کی دنیا سے ریلیٹڈ رہتی ہے. ایسی کوئی چیز جو دنیا میں آپ کو ملی ہے، جو باری والی نہیں ہے، جو ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والی ہے، وہ ادھر سے آتی ہے. پہلے اس کا ادھر نخارہ بچتا ہے کہ وہ چیز ان کو دی جا رہی ہے، تب جا کے وہ چیز آپ کو ملتی ہے، تب وہ مستقل ہوتی ہے. جیسے بہت سارے انبیاء کرام کا مسئلہ تو سب سے الگ ہی ہے، ان کی ہم کیا مثال دیں یہاں پر. غیر انبیاء کی اگر ہم مثال لے لیں تو بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے ولی ہونے کی بشارت ان کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے لوگوں نے دے دی کہ ایک ولی پیدا ہونے والا ہے، اس کی یہ شان ہوگی، اس کی یہ شان ہوگی. تو ان کی پیدائش سے بھی کئی 100 سال پہلے سے ان کی آمد کے چرچے ہوتے رہے. پھر جب وہ آئے ان کو ولایت دی گئی، تو ایسی ولایت دی گئی کہ جو باری والی نہیں تھی، مستقل تھی، چھینی نہیں گئی ان سے. لیکن جو لوگ محنت کر کے یہاں پر ولایت کا درجہ بھی حاصل کر لیں، اگر وہ باری والا ہوگا تو ایک نہ ایک دن چھین لیا جائے گا. اگر آپ اس کو سنبھال نہیں پائے تو چھین لیا جاتا ہے. تو جو باری والی سلطنت سے بالاتر ہوتی ہے، وہ سلطنت باضابطہ اہتمام کے ساتھ اوپر آسمانوں کے اوپر اس کا نخارہ بجا کر دی جاتی ہے. برطرز نوبت ملوک باقیند، دور دائم روح ہا را ساقیند. باری سے بلند، باری سے جو بلند ہوتے ہیں وہ باقی رہنے والے بادشاہ ہوتے ہیں. باقی لوگوں کی بادشاہت باقی رہنے والی نہیں ہوتی، دیگر لوگوں کی باقی رہنے والی نہیں ہوتی. جن کی باقی رہنے والی بادشاہ ہوتی ہے، وہ بادشاہت ہوتی ہے، وہ باری سے بلند ہوتا ہے ان کا مقام. دور دائم روح ہارا ساقیند، جو دائمی دور کے، ہمیشہ رہنے والے دور کے ساتھ روح کے ساقی بنتی ہے. روح کو اس سلطنت سے فائدہ ہوتا ہے، روحوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سلطنت سے. یہاں پر وہی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ویسے اکابر اولیاء کرام، اکابر روحانی شخصیتیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. اور اس کے آگے تو انبیاء کرام ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہے ہی ہیں، ہر نبی ہی ویسا ہے. تو کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو نبوت دے کے چھینی گئی ہو، کیونکہ ان کا نبی ہونا ان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کا فیصلہ ہو چکا ہے.
تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا. ولایتیں ہوتی ہیں ایسی کہ جس کو کسی کو ولی بنایا گیا بعد میں معزول کر دیا گیا، ولایتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبوت نہیں ہوتی. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو نبوت دے کے چھینی گئی ہو. چوں بے نوبت می دہن دی دولتت، اسچ شد پرباد آخر سب لتت. جب تک تجھے یہ سلطنت باری سے دیتے ہیں، جو سلطنت تجھے باری سے دی جاتی ہے، آج تم کل ہماری باری ہے، وہ والی سلطنت جب تم کو دی جاتی ہے، تم کو معلوم ہے کہ یہ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی. اسچ شد پر بعد آخر سب لتت. تو کس وجہ سے تو اپنی مونچھوں میں ہوا بھرتا ہے؟ مطلب ہمارے پاس مونچھوں میں تاؤ دینا کہتے ہیں، فارسی میں مونچھوں میں ہوا بھرنا محاورہ ہوتا ہے. فارسی میں محاورہ ہے مونچھوں میں ہوا بھرنا، ہمارے پاس محاورہ ہے مونچھوں پر تاؤ دینا. تو کس وجہ سے تو اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتا ہے؟ مطلب کس وجہ سے اکڑتا ہے؟ تجھے جب یہ معلوم ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، تو پھر اس وجہ سے تیرا اکڑنا کتنا درست ہوگا؟ ترک این شربر بے گوئی ایک دو روز، ترکنی اندر شراب خلد پوز. ایک دو روز اگر تو اس شراب کو چھوڑ دے، یہ اکڑنے کی شراب، یہ غرور کی شراب، یہ مستی کی شراب جو تو کسی نعمت کے حاصل ہونے پر اپنے اندر پا رہا ہے، اکڑ رہا ہے، مست ہو رہا ہے، یہ ایک شراب ہے، ایک نشہ ہے. اگر تو ایک دو روز کے لیے اس کو چھوڑ دے، ترکنی اندر شراب خلد پوس، تو جنت کی شراب سے تو اپنا منہ تر کرے گا. اگر تجھے جنت کی پرماننٹ نشہ والی شراب چاہیے تو تجھے اس شراب سے منہ موڑنا ہوگا، دنیا کی نعمتوں پر خوش ہونے سے بچنا ہوگا. ایک دو روز کی بات ہے. یک دو روزے چہ کہ دنیا ساعت است، ہر کے ترکش کرد اندر راحت است. ایک دو روز کا کیا ذکر ہے؟ دنیا تو ہے ایک گھنٹے کی. اب جو میں بات بتا رہا ہوں ایک دو روز چھوڑ دو، حقیقت میں وہ ایک دو روز بھی نہیں ہے، دنیا تو ہے ایک گھنٹے کی. ایک گھنٹے کی کیوں بول رہے ہیں دنیا؟ اس پر غور کیجیے آپ. ہمارے پاس تو کئی گھنٹے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم وہ کیلکولیشن کرنے والے لوگ ہیں. تو دنیا ایک گھنٹے کی کیسا ہو گئی؟ آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی ایک گھنٹے کی ہی ہے. وہ سینس میں یہ بات بول رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو نظر ہے وہ ابد الآباد زندگی کی طرف ہے. آپ وہ دیکھ رہے ہیں، اس زندگی کی جو لمبائی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے سامنے تو ایک گھنٹے کی زندگی لگ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے ختم. اس لیے آپ اس کو ایک دو روز بھی مناسب نہیں ہے کہتے ہیں اس کے لیے. اس زندگی کے لیے ایک دو روز کہنا بھی مناسب نہیں ہے، وہ تو ایک گھنٹے کی زندگی ہے. ہر کے ترکش کرد اندر راحت است. جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے. جو ایک گھنٹے کی دنیا میں حاصل ہونے والی لذتوں، عیشوں، آراموں اور یہ نعمتوں کے نشے، اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے. مانیے اتر کو راحت گوش کن، بعد ازاں جامع بخارا نوش کن. یہ جو اتر کو راحتن عربی میں ایک مقولہ ہے، الدنیا ساعتن و ترکھا راحتن. دنیا ایک گھنٹے کی ہے اور اس کو چھوڑ دینے میں آرام ہے. یہ عربی کا مقولہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مانیے اتر کو راحت گوش کن. یہ اتر کو راحت والا جو مقولہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے کان میں اتارو. بعد ازاں جامع بخارا نوش کن. اس کے بعد پھر بقا کا پیالہ پی لو. اب تمہاری زندگی اس کے بعد پھر باقی ہی باقی رہے گی. باسگاں بگزار ای مردار را، خرد بشکن شیشہ پندار را. اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے. اب یہاں پر جو ہے ایک اور عربی کی کہاوت ہے، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ الدنیا ساعتن و ترکھا راحتن، ایک ہے. دوسرا ہے الدنیا جیفتن و طلابها کلاب. دنیا ایک مردار ہے، ایک مردار جانور جو مر کے پڑا ہوا ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے دنیا. و طلابها، اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں جو اس مردار کے پیچھے بھاگتے ہیں. کتے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو کتے کہا گیا ہے.
تو آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں باسگاں بگزار ای مردار را، اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے. تو کتا نہیں ہے، تو کتا نہیں ہے نا، تو انسان ہے. تو جو شکار کتے کرتے ہیں اس کو کتوں کے لیے چھوڑ دے. خرد بشکن شیشہ ہے پندار را، اور اپنے پندار کے شیشے کو، اپنے غرور کے شیشے کو چور چور کر دو، توڑ دو، اپنا ایگو مار ڈالو، ختم کر ڈالو. اب اس کے بعد ایک اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کام کی بات آپ بیان فرماتے ہیں. اے شہاں کشتے ماں خصمیں بروں، ماند خصمیں زاں بتر در اندروں. اے بزرگو، اب یہ خرگوش کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے جانور وہاں پر موجود ہیں تو خرگوش میں سائز سے بہت بڑے ہیں نا، اور ان سے خطاب ہو رہا ہے خرگوش کا، تو یہاں پر اس لیے انداز بھی اسی طرح کا اختیار کیا جا رہا ہے. اے بزرگو، اے میرے بڑے لوگو، ہم نے باہر کے دشمن کو تو مار ڈالا. اب جو شیر کو جو مار ڈالا، بتا رہے ہیں کہ یہ باہر کا دشمن تھا. ماند خصمیں زاں بتر در اندروں، لیکن اس سے زیادہ بدتر دشمن بھی ہے جو ہمارے باطن میں چھپا ہوا ہے. اب اس کو مارنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اب یہاں پر اور کچھ حکمت کی باتیں بیان کر رہے ہیں. پہلے تو آپ نے خرگوش کو نفس بتایا تھا، اس سے کچھ سبق حاصل کیا. اب شیر کو مار کر ظاہری دشمن اس سے مراد لے کر اب ایک باطنی دشمن پھر نفس کی طرف آ رہے ہیں. کشتنے اینکار اخلو ہوش نیست، شیر باطن صخرہ خرگوش نیست. اس دشمن کو مارنا عقل و ہوش کا کام نہیں ہے. یہ جو ظاہری دشمن ہے اس کو جو مارنا ہے یہ کوئی عقل و ہوش کا کام نہیں ہے، بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، چھوٹا موٹا کام تھا، یہ ہو گیا. شیر باطن صخرہ خرگوش نیست، لیکن باطن کا جو شیر ہے، جو ہمارے اندر جو شیر بیٹھا ہوا ہے ہمارا دشمن، اس کو مارنا تو خرگوش کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. باہر کا جو شیر تھا اس کو خرگوش نے آسانی سے مار دیا، لیکن جو اندر کا شیر ہے اس کو مارنا خرگوش کے بساط کے باہر ہے. دوزخستی نفس و دوزخ اژدہاست، کو بے دریا ہا نگردت کم و کاست. یہ نفس جس کو اندرونی دشمن قرار دیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ہی ایک دوزخ ہے، اور دوزخ ہمارے لیے اژدہا ہے، کبھی بھی ڈس لیتا ہے، اور وہ دریاؤں سے بھی کم نہیں ہوتا. یہ اس کی جو پیاس ہے نا، نفس کی جو پیاس ہے، وہ اس کے لیے آپ دریائیں بھی اس کو لا کر ڈالتے جاؤ، پلاتے جاؤ، اس کی پیاس ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس یہ خواہش کر رہا ہے، آج ہم اس کی خواہش پوری کر دیں گے تو کل وہ پھر خواہش کرنا بند کر دے گا. یہ غلط فہمی ہے. تم جتنی اس کی خواہشیں پوری کرتے جاؤ گے وہ اور خواہشیں کرتا ہی چلا جائے گا، کرتا ہی چلے جائے گا. تمہاری پوری زندگی ایسی نکل جائے گی، تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے. لیکن نفس کی خواہشیں کبھی مکمل ہونے والی نہیں ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو نفس ہے وہی چیز. تم اس کی جتنی خواہشیں پوری کرتے جاؤ لیکن اس کی خواہشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی. دریا بھی لے کے آ کر اس پر ڈال دو، اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. ہفت دریا را در آشامت ہنوس، کم نہ گردت سوزش آں خلق سوس. 7 دریاؤں کو، انہیں 7 سمندروں کو پی لو، پی لو، پورے 7 سمندر جتنے ہیں وہ پی لو، اور یہ سمجھو کہ میرے جو اندر کی جو جلن ہے وہ بجھ جائے گی، نہیں بجھنے والی. یہ جو مخلوق ہے اندرونی شیر، سوزش آں خلق سوز، یہ جو اندر کے جو مخلوق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے شیر، اس کی جو جلن ہے وہ کم نہیں ہونے والی. سنگ ہاؤ کافرانے سنگ دل، اندر آئن اندرو خارو خجل. پتھر اور سنگ دل کافر اسی دوزخ میں ذلیل اور شرمندہ ہو کر داخل ہونے والے ہیں. دوزخ بنائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں فرماتے ہوئے قرآن شریف میں فرمایا تھا وقودها الناس والحجارہ. دوزخ کا جو ایندھن ہے، فیول ہے، وہ 2 چیزیں ہیں، ایک کافر اور ایک پتھر. اس میں پتھر ڈالا جائے گا. اب وہ پتھر کیوں ڈالا جائے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر بطور فیول اس کو استعمال کیا جائے گا، پتھروں کو اور کافروں کو.
اس طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، سنگ ہاؤ کافرانے سنگ دل پتھر دل کافر اور پتھر اس دوزخ میں ذلیل اور شرمندہ ہو کر داخل ہوں گے۔ ہم نگردت ساکینس چندی غذا تاز حق آید مرورا ای ندا، اس قدر خوراک سے بھی اس کو سکون نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو یہ ندا آئے گی، یہ آواز آئے گی۔ دوزخ کے اندر پتھر بھر دیے جائیں گے اور کافروں سے اس کا پیٹ بھر دیا جائے گا، لیکن تب بھی دوزخ کو سکون نہیں ہوگا، اس کی بھوک نہیں مرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو پوچھا جائے گا، سیر گشتی سیر گوید نے ہنوس این تاتش این تابش این سوس، تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، حلم تلاتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اور ہے کیا؟ مطلب پیٹ میں اس کے ڈالا جائے گا ساری مخلوق کو، کافروں کو، پتھروں کو، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور ہے تو کھانے کے لیے تیار ہو۔ یہ مزاج رہے گا دوزخ کا، اور ہے تو دیئے، اور ہے تو چاہیے، دیجیے مجھے۔ وہ کہتے ہیں سیر گشتی سیر گوید نئے ہنوس، تیرا خوب پیٹ بھر گیا ہے کیا؟ تو وہ کہے گی نہیں، ابھی نہیں بھرا۔ اینت آتش اینت تابش اینت سوس، عجیب آگ ہے، عجیب اس کی جو ہے روشنی ہے، عجیب اس کی جلن ہے، عجیب چیز ہے یہ دوزخ میں۔ ہرس اس کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی۔ عالم را لقمہ کر دو در کشید میدا اش نارا زنا حل من مزید، اب یہاں پر اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے دنیا بھر کو لقمہ بنایا اور نگل گئی، دوزخ نے دنیا بھر کو لقمہ بنایا اور نگل گئی، اس کے بعد بھی اس کا معدہ نعرہ لگا رہا ہے، اسٹمک اس کا، کیا حل من مزید، اور کچھ ہے، اور کچھ ہے۔ حق قدم بروے نہد از لامکان آنگ او ساکن شود اسکن فکان، اللہ تعالیٰ اس پر لامکان سے قدم رکھے گا، تب جا کے وہ کن فکان کی جو تبدیلی ہے اس سے ساکن ہوگی، اس وقت تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، ورنہ وہ کن فکان والے مرحلے میں چلتی رہے گی۔ مطلب دنیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کو کہ ہو جا، تو دنیا ہو گئی، تو وہ ہو جانے کا جو مرحلہ، جیسے علامہ اقبال نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا اور دنیا تخلیق پا گئی، اور اسی کا جو اثرات ہے کہ دنیا میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہ رہی ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ سلسلہ قیامت قائم ہونے کے بعد بھی چلتا رہے گا، تبدیلیاں رونما ہوتی جائیں گی، اور اسی کا اثر دوزخ پر بھی پڑے گا۔ جب اس کے پیٹ میں ایندھن لا کر ڈال دیا جائے گا، انسانوں کو بھر دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اب تو پیٹ بھر گیا تیرا؟ وہ کہے گی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ کر وہ کن فیکون کے جو مرحلے ہے اس کو ختم کرے گا، تب جا کے دوزخ کی آگ ساکن ہوگی۔ چونکہ جزو دوزخ تھی نفس ماں طبع کل دارد ہمیشہ جزوہا، چونکہ یہ ہمارا جو نفس ہے یہ اصل میں دوزخ کا ہی حصہ ہے، نفس جو ہے دوزخ کا ہی حصہ ہے، اور جیسا اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ ہر جز اپنے کل کی طبیعت طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو جانا اپنے کل کی طرف ہی ہے، جہاں سے آیا وہیں جائے گا۔ اب اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، تو روح کا تعلق تو جنت سے ہے، جسم کا تعلق دوزخ سے ہے، دو اپوزٹ چیزیں جمع ہو گئی، وہ انسان کی زندگی، اس دنیا کی زندگی۔ لیکن آخرت میں اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں رہیں گی، جسم یعنی کہ اس کا نفس دوزخ میں جانے کا راستہ ڈھونڈے گا، اس کی روح جنت میں جانے کا راستہ ڈھونڈے گی، کیونکہ وہ وہاں سے آئی ہے، وہ وہاں سے آیا۔ تو اب یہاں پر انسان کو کرنا یہ ہے کہ نفس کو جو کہ دوزخ کا راستہ ڈھونڈنے والی ہے اس کی تربیت دے کر اس کو ایسا بنایا جائے کہ وہ روح کی اتباع کر کے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل بنائے۔ یہ مرحلہ ہے انسان کا دنیا میں۔ روح تو جنت میں جائے گی ہی جائے گی، لیکن جو اس کا جسم ہے، جو جسم کے ساتھ نفس کے ساتھ اس کو جانا ہے، تو نفس بھی جنت کے لائق بننا چاہیے۔ اور اجزاء ہمیشہ کل کی طبیعت رکھتے ہیں،
کل کے مزاج جز میں آتے ہیں. ای قدم حق رابوت کورا کشت غیر حق کو کہ کمانے او کشت. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا قدم ہوگا، جب وہ رکھے گا تو اس کی پیاس بجھے گی. وہی قدم دوزخ کی آگ بجھائے گا. سوائے اللہ تعالیٰ کے کون ہے جو اس کی اس کمان کو کھینچ سکے؟ کوئی نہیں کھینچ سکتا. وہاں پر ہی ہوگا. در کمان نہند اللہ تیر راست این کمارا باجگوں کشتیر ہاست. کمان میں سیدھا تیر ہی رکھا جاتا ہے. کمان جو ہوتی نا، تیر اور کمان، اس کے اندر جو تیر رکھا جاتا ہے وہ تیر ایک دم سیدھا ہوتا ہے. الٹا پلٹا اگر تیر ہوگا تو کمان سے کتنا آپ کھینچو آپ کے نشانے پر کبھی نہیں جا سکتا. اسی لیے جب بھی تیر بنانے والے تیر بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سیدھا ہے کہ نہیں ہے، تبھی وہ کام کرے گا. ای کمارا باج گوں کش تیر ہاست. لیکن اس کمان کے تیر پورے ٹیڑھے بیڑے ہیں، الٹے پلٹے ہیں. راست شو چوں تیر وارہ از کما کز کما ہر راست بجہد بے گما. تیر کی طرح سیدھا ہو جاؤ. اگر تم اپنے نشانے پر جانا چاہتے ہو تو یہ ٹیڑھا میڑا پن چھوڑو اور تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ اور کمان سے نکل جاؤ. اگر تم اپنے نشانے پر جانا چاہتے ہو تو تم کو دو کام کرنا ہے. ایک تو پہلے تو تیر کی طرح سیدھے ہو جانا، اپنا ٹیڑھا پن ختم کر دینا. اس کے بعد پھر کمان سے نکلنا بھی، اور کھینچنے والا پیچھے کی طرف آپ کو کھینچ کے چھوڑے گا تو نکلنا. اس لیے کس کما ہر راست بے جہد بے گما، اس لیے کہ کمان سے یقیناً سیدھا تیر ہی چھوٹتا ہے. ٹیڑھا تیر کبھی کمان سے نہیں چھوٹے گا. اس کو چاہے پیچھے کتنا کھینچ کر چھوڑا جائے وہ آگے نہیں بڑھتا. چونکہ وا گشتم ز پیکار بروں روئے آوردم بپیکار دروں. اب چونکہ میں ظاہری جنگ سے فارغ ہو گیا ہوں، اس شعر کے ساتھ جو مقابلہ تھا میرا ایک ظاہری جنگ تھی، ظاہری جنگ سے میں فارغ ہو گیا ہوں. اب میں باطنی جنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. میری جنگ رکنے والی نہیں ہے، باطنی جنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یعنی دنیا میں شیطان ایک جنگ ہے، یا دنیا میں جو باطل کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہے وہ ظاہری جنگ ہے. کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تیر چل رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں. یہ ظاہری جنگ ہے، ظاہری جہاد ہے، چھوٹا جہاد ہے. باطنی جنگ جو ہے وہ نفس کے ساتھ ہے. تو اب میں نے ظاہری دشمن کو تو مار دیا ہے، اب میں باطنی دشمن کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. قد رجعنا من جہاد الاصغرین با نبی اندر جہاد اکبرین. اب یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے لوٹ کر واپس آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا تھا اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی کافروں کے ساتھ جو لڑائی لڑ کر واپس آئے تو آپ نے اس کو چھوٹا جہاد فرمایا. جب گھر کو آ رہے ہیں اپنے لڑائی ختم کر کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا جہاد ہے. وہ کون سا جہاد ہے؟ وہ ہے نفس کے ساتھ لڑائی کا جہاد. میدان جنگ میں جانا، تیر چلانا، تلوار چلانا، دشمن کو مار دینا یا خود مر جانا، معاملہ ختم. گھنٹے 2 گھنٹے میں قصہ ختم. جیت کے آ گئے تو بھی فائدے میں، مر گئے تو بھی فائدے میں. یا تو غازی یا تو شہید. چھوٹا سا معاملہ ہو گیا، چند دنوں میں قصہ تمام ہو گیا. لیکن گھر کو واپس آنے کے بعد جو ایک ایک قدم پہ جہاد ہے، خواہشوں سے جہاد، رشتہ داروں کی باتوں سے جہاد، دوستوں کی تانوں سے جہاد، شیطان کے بہکاوے سے جہاد. جہاد کی ایک لمبی فہرست ہے، قدم قدم پہ جہاد ہے، لڑائی ہے. اسی لیے فرمایا بڑا جہاد. با نبی اندر جہاد اکبریم. تو وہ جو چھوٹا جہاد تھا ہم اس چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں. اب ہم نبی کی مدد سے، نبی کے سہارے، ان کے اتباع میں جہاد اکبر میں لگے ہیں. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاد اکبر. قوت خواہم زحق دریا شگاف تاب سوزن برکنم ای کوہ قاف. اب اس کے لیے ایک سمندر کو شگاف کر دینے والی قوت چاہیے
اور وہ میں اب اللہ سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے. قوت خواہم، ایک قوت میں چاہتا ہوں، از حق، حق سے، دریا شگاف، جو کہ دریا میں شگاف ڈالے، اسی قوت چاہیے. وہ مارے کا سر کرنے کے لیے، وہ جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ ڈیوائن ہیلپ کی ضرورت ہے، ورنہ انسان نہیں کر سکتا. تو اب میں اس میں لگا ہوا ہوں دعا کرنے میں کہ مجھے اللہ وہ قوت عطا کر دے. تا بسوزن برکنم این کوہ قاف، تاکہ اس کو کوہ قاف کی سوئی سے اکھاڑ دوں، کوہ قاف کی سوئی سے اکھاڑ دوں. اب یہ کوہ قاف کیا چیز ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بتاؤں، مختصر سے، اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ کہانیاں ہیں جس میں کوہ قاف کا ذکر ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کوہ قاف ہوتا ہے جہاں پر کوئی پریاں رہتے ہیں. کسی بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ کوہ قاف پہ فلاں چیز ہے، کوئی لے کے آ کر دے تو میں اس کا نکاح فلاں پری سے کر دوں گا. اس طرح سے کہانیاں بیان کی جاتی. تو کوئی وزیر اٹھا، پرنس اٹھا اور جا کے وہ کوہ قاف سے، پتہ نہیں شہزادی جو کوہ قاف میں قید کر لی گئی تھی اس کو چھڑا کے لانا تھا یا کچھ بھی، ایسے کہانیاں بہرحال بیان کیے جاتے ہیں. تو مختصر بات یہ، کوہ قاف ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. اس کے تحقیق کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کوہ قاف اصل میں کوہ قفقاز ہے، اس کا اصل نام کوہ قفقاز بتایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے اپنی بلندی اور اپنی عظمت میں بہت مشہور تھا ایک دور میں. بحیر اسود میں، بلیک سی، اور پھر بحیر قزوین، یہ دونوں کے درمیان یہ پایا جاتا ہے. اب آپ اس کو اگر موجودہ میپ کے حساب سے اگر دیکھیں تو یورپ اور ایشیا کے درمیانی حصے میں پڑتا ہے، جو پہلے چائنا کا علاقہ مانا جاتا تھا لیکن بعد میں اب وہ چیچنیا میں داخل ہو گیا ہے. بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی جو پیک ہے، پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی نا، وہ چوٹی جس کو ماؤنٹ ایلبروس کہتے ہیں، یہ 18,506 فٹ بتائی جاتی ہے اس کی ہائٹ، 18,506 فٹ. اور خالی یہ اونچان یعنی ہائٹ میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن جو اس کی لینتھ اور اس کی جو بریتھ ہے، اس کی جو بریتھ ہے 160 کلومیٹر بریتھ، اور لینتھ ہے 1,100 کلومیٹر، یعنی آدھا ہندوستان آپ شمار کر لیجئے قریب قریب، صرف پہاڑ کی لمبائی ہے. تو کتنا بڑا پہاڑ ہوگا. تو اس لیے بہت مشہور ہے، ہر جگہ یہ استعمال میں آتا ہے مثال دینے کے لیے. تو یہاں اسی کو ذکر کر رہے ہیں، تا بسوزن برکنم این کوہ قاف، اس کوہ قاف کو سوئی سے اکھاڑ دوں میں. یہ کوہ قاف ہے، یہ منزل، یہ مرحلہ جو ہے نفس کو زیر کرنے کا، یہ کوہ قاف ہے. اتنا مشکل ہے. کوئی بھی مشکل چیز جب ہوتی ہے تب یہ استعمال کیا جاتا ہے کوہ قاف. تو سوئی سے اکھاڑ دوں. اب اللہ کی مدد اگر حاصل ہو جائے تو میں کوہ قاف کو سوئی سے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہوں. یہ مطلب ہے. سہل شیر داں کے صفحہ بشکند، شیر آنستاں کے خود را بشکند. وہ شیر بننا آسان سمجھو جو کہ صفے پھاڑ ڈالے. ایسا شیر بننا بہت آسان ہے جو ان کو چیر دے، ان کو پھاڑ دے، صفے پھاڑ کے آگے نکل جائے، اپنے جاہ و جلال کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرے، اپنی قوت لوگوں کے سامنے دکھائے، میں اتنا طاقتور ہوں، میرا غصہ اتنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. یہ بہت آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ شیر آنستاں کے خود را بشکند. شیر وہی شیر ہے جو خود کو شکست دے، اپنے نفس کو شکست دے، اپنے آرزوؤں کو توڑے، اپنے غرور کو نیچا کرے، اپنے آپ کو گرائے. وہ شیر ہونا اصل شیر ہونا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں شیر خدا. ویسا ہی ہوتا ہے شیر خدا. تا شوت شیر خدا از آن او، اب یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کا. تا شوت شیر خدا از آن او، وارحد از نفس از فرعون او. تاکہ اللہ کی مدد سے تو اللہ کا شیر بن جائے، شیر خدا بن جائے، اور اس کے بعد پھر نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے. جیسا فرعون سرکش تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے.
فرعون سے اور نفس سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اب کس طرح سے عاجزی انکساری اختیار کرنا ہے نفس کو مات دینے کے لیے؟ بڑے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کیسی کیسی عاجزی انکساری اختیار کی تاکہ ان کا نفس سر نہ اٹھانے پائے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ ان کی زندگی خلیفہ ہونے کے باوجود کیسی تھی۔ ان کے پاس محل ہونا چاہیے تھا کیونکہ حکمران تھے، اور ایسی بڑی سلطنت کے حکمران تھے، کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں تھا، امیر المومنین تھے، اور کافی وسیع سلطنتیں ہو گئی تھیں مسلمانوں کی، بہت بڑے بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ لیکن ان کی بادشاہ خلیفہ ہونے کے باوجود، حکمرانی ہونے کے باوجود ان کی زندگی کیسی تھی، اور انہوں نے ویسی زندگی کیوں رکھی تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔